بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، انسان کا جو حاجت روا اور مشکل کشا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دل کی جو بات ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے، کیونکہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ جب چاہے جس کا دل چاہے اللہ پھیر دے۔ ہدایت بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہدایت کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے، کسی نبی رسول کے قبضے میں نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کو اس بات کا علم ہے کہ جتنے بہت سارے نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کی بیوی ایمان نہیں لائی، جن کے چچا ایمان نہیں لائے، جن کا لڑکا ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، جن کے والد ایمان نہیں لائے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ایمان نہیں لائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر ان کے اختیار میں ہدایت اگر ہوتا تو اپنے والد کو ہدایت دے دیتے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت، اے نبی جی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو میرے ذمہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام کا لڑکا، ان کا نام بھی کینعان نام سے ہے، وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ تو ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کب ہدایت دیں گے، اللہ تعالیٰ کب ہدایت دیں گے، کیسے دیں گے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں جو بھیجا، انبیاء علیہ السلام ان تک بات پہنچائے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا تک بات پہنچائے، نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکا تک بات پہنچائے، اور لوط علیہ السلام بھی اپنی بیوی تک بات پہنچائے، نوح علیہ السلام بھی اپنی بیوی تک بات پہنچائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد تک بات پہنچائے۔ مگر پہنچانا تو کام انسان کا ہے، نبی کا ہے، یہ تو بات پہنچا دیتے ہیں۔ اب ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدایت اللہ کب دیتے ہیں؟ جب انسان اپنے دل میں ان باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ اگر قبول کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہدایت دیں گے۔ قبول کرنے کا مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ صحیح چیز اور غلط چیز کا مادہ میرے اندر ہے۔ اگر ہم صحیح چیز کو قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ دیں گے۔ تو ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ہے۔ ہدایت اللہ کب دیتے ہیں؟ جب انسان طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ یہ حدیث کی مفہوم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندو تم سب گمراہ ہو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ طلب کیا ہے کہ ہدایت مانگو۔ جب انسان مانگے گا اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ ٹرانسلیٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کو پلٹے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں ہدایت داخل کرے گا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ ہدایت کس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ جو طلب کرتے ہیں۔ طلب والوں کو اصل دین کی سمجھ اللہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی سمجھ نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی انسان کو دین کی سمجھ دیتے ہیں جو اپنے دل میں طلب کرتے ہیں۔ طلب ہی انسان کی زندگی کو اللہ بدلتے ہیں، طلب ہی سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اگر میرے اندر طلب نہیں ہے تو اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان، لاکھوں کروڑوں فرشتے، اربوں فرشتے اللہ کی اطاعت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری کائنات کی نظام چلانے کے لیے اگر ایک ایمان والا اس روئے زمین میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عوض میں پوری کائنات کے نظام کو چلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کافر مشرک کو بھی کھانا کھلائے گا، وہ بھی انجوائے کرے گا دنیا میں، کیونکہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، اور مومن جو ہے ان کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ سے مراد ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ
کسی پنجرے میں ان کو قید کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ قید خانے سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں تو رہیں گے مگر اللہ کے حکم اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رہیں گے، کیونکہ جن چیزوں کا اللہ نے اجازت دی ہے وہاں وہ داخل ہوں گے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہاں وہ رک جائیں گے۔ یہی اصل قید خانہ ہے۔ حرام کاری سے اللہ نے روکا ہے، وہاں وہ رک جائیں گے۔ جہاں حلال چیز ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیا وہاں وہ داخل ہوں گے، وہ جائیں گے وہاں پہ۔ جس طرح سے زنا کرنا حرام ہے، شادی، انبیاء علیہ السلام بھی شادی کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کی ہے، تو وہی کام، صرف بات ایک چیز کا فرق ہے کہ نکاح اور زنا میں فرق صرف ایک بات کا ہے، وہ جو قبول کا ایک فرق ہے، تو اسی کی وجہ سے وہی چیز حلال اور اسی کے نہیں کرنے کی وہ چیز حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ حلال اور حرام کا جو کانسیپٹ ہے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت اسی انسان کو دیتے ہیں جن کے اندر طلب ہے۔ جس کے اندر طلب نہیں ہے اللہ کو اس کی کوئی طلب نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہی اس دنیا کو چلانے کے لیے کافی ہے۔ پھر چاہے ہم لوگ عام طور پر ایک بات سنتے ہیں کہ ایک انسان کے قتل، اگر پوری انسانیت مل کے ایک انسان کو اگر قتل کرے تو اللہ تعالیٰ سارے انسان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور پوری انسان ایک انسان کو اگر بچائے، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا، دیکھیے ایک انسان کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے یہاں، کتنی بڑی وقات ہے، کتنی بڑی قدر و قیمت ہے ایک انسان کی۔ آج ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک انسان کی قدر و قیمت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انسانیت کو پہچانیں، ایک انسان کو پہچانیں۔ کوئی شرابی ہے، کوئی زنا کار ہے، کوئی بدکار ہے، ان سے بھی ہم محبت سے پیش آئیں۔ اللہ کے نبی اخلاق سے پیش آ کے ایسے ایسے لوگوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے وہ لوگ غلط کام کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اخلاقی تقاضے سے ان کو روکتے تھے۔ چوری کرنے والے چوری کرتے تھے، مگر اللہ کے نبی فرمایا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ نماز بھی ادا کرتے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ برائی کو چھوڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ بھی آتے تھے جو زنا کی اجازت مانگتے تھے، تو اللہ کے نبی فرمایا کہ یہی معاملہ اگر کوئی تمہارے بہن کے ساتھ، تمہارے ماں کے ساتھ، یعنی کہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیسا لگے، تو برا لگے گا۔ تو اللہ کے نبی اس طرح سے سمجھائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پلٹ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے ہمیں اخلاق کو پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ لوگ تو بہت بھولے والے سیدھے سادھے ہیں، ہمیں اپنی زبان کا مٹھاس جو ہے وہ لوگوں میں پیش کرنا ہے۔ بد زبانی سے ہمیں لوگوں سے پیش نہیں آنی ہے۔ اخلاق، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ نے پسند فرمایا۔ مکے والے اتنے ظلم کیے، مگر اللہ کے نبی مکہ فتح ہونے کے بعد ان کو معاف کر دیے، اور پھر ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کے پھر ایمان میں داخل ہوئے۔ تو آج کا دور جو ہے، آج ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے اندر صرف اخلاق کی کمی ہے، تو انشاءاللہ اپنے اخلاق کو ہم لوگ بلند کریں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے کہ وہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ اسلام بہت تیزی سے پھیلے گا پوری دنیا میں، اور انشاءاللہ وہ انسان بھی اسلام میں داخل ہوگا جو لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے دل کو بھی اللہ پلٹے گا۔ کرنے والی ذات ابھی ہم بتلائے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی پلٹیں گے پوری انسانیت کو، نہ کہ ہم پلٹ پائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام آگے محنتیں کیے، کوششیں کیے، مگر ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ ہدایت اسے دیتے ہیں جو انسان چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو ہدایت دیں گے۔ ہم کو گمان اچھا رکھنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔